مولانا صاحب مجھے یہ بتائیں، اب یہ میں آپ کو اپنا ایکسپیرینس بتا رہا ہوں کہ 11ویں شریف کا جیسے ختم دلایا جاتا ہے، نظر نیاز کا سب سلسلہ ہوتا ہے، یہ بھی کوشچن ہو گیا. بالکل یہ نہیں، آپ یہ دیکھیے، میں جب پڑھا پتہ لگا بھئی آپ 11 مرتبہ درود پاک پڑھتے ہیں، سورہ تکاثر پڑھتے ہیں 11 مرتبہ، الحمدللہ سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں، آیت الکرسی آپ 11 دفعہ پڑھتے ہیں، پھر سورہ بقرہ کا پہلا رکوع جو ہے وہ آپ 11 دفعہ پڑھتے ہیں، اور یہ ختم جو ہے وہ پورا ہو جاتا ہے. تو ہمارے میں یہ بات کہاں سے آنی شروع ہو گئی کہ بھئی یہ تو غیر اللہ کے نام پہ ہو رہا ہے. ہم نے نظر نیاز کو بھی کویسچنیبل کر دیا، اس کو بھی کر دیا، اور پھر یہ جو سوال ڈاکٹر صاحبہ نے اٹھایا ہے وہ آپ تو حکمت سے وہ تعلق رکھتے. یہ بتائیں کہاں گئی برکت، کہاں گیا وقت، اور یہ سوالات کہاں سے اٹھنے شروع ہو گئے؟ ڈاکٹر اقبال نے کہا تھا کہ ادب پروردہ صبر و رضا، ادب پروردہ صبر و رضا، اور آسیہ گرداں و لب قرآن سرا. یعنی حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا کے لیے فرما رہے ہیں کہ آپ کا وقت ایسے گزرتا تھا کہ اور ادب و احترام کا یہ عالم تھا کہ آپ چکی چلا رہی ہیں اور چکی چلاتے آسیہ گرداں ولب قرآن سرا، اور قرآن کریم کی تلاوت جاری ہے. اب وہ آٹا جب اس کا جو ہے وہ رزق پہنچے گا تو پھر اس میں امام علی مقام جیسی شخصیت ہی پیدا ہو. سبحان اللہ، سبحان اللہ. اس میں حضرت امام حسن جیسی شخصیت پیدا ہو. تو وہ حالانکہ ان کے پاس اتنا نہیں تو خوب مشکیزہ اٹھا کر پانی لے کر آ رہی ہیں. تو یہ جو وقت انہوں نے جس طریقے سے اس کو اسپینڈ کیا اور جس طریقے سے انہوں نے ہمیں تربیت تعلیم دی کہ ہمیں کیسے جو ہے وقت کو جو ہے یعنی کام اور عبادت تو ایک ہی ہو گئے پھر اس کا مطلب کیا؟ قرآن کریم جی جاری ہے لب پر، اور چکی بھی چل رہی ہے، آٹا بھی جو ہے تیار ہو رہا ہے. اب آج آپ بتائیے کہ ہاتھ کارول تو دل یار ول، یہ وہی والی یہ بات ہے. اب اس کے ساتھ ساتھ یہ ہے کہ آپ دیکھیں کہ جو ہمارے بزرگان دین گزرے ہیں، جیسے ابھی آپ نے کہا کہ صاحب جو ہے وہ ان چیزوں کو جس میں ہم کلام الہی کی تلاوت کرتے ہیں اور کچھ تمام چیزوں کو جو ہے وہ پڑھنے کے بعد ہم جو ہے اس کو یہ نہیں کہتے کہ صاحب جو ہے وہ یہ ہم نے 11ویں شریف کی ہے تو آپ بکرا یا دمبا ذبح کرتے ہیں تو ذبح کرتے ہوئے آپ یہ تو نہیں کہتے کہ یا غوث نعوذ باللہ، کبھی بھی نہیں. آپ تو بسم اللہ اللہ اکبر، تو وہ حرام تو نہیں ہوا. بالکل ایسے ہی، بالکل ہم نے حلال طریقے سے اس کو کیا. پھر آپ دیکھیں کہ حضرت خواجہ نظام الدین محبوب الہی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، ان سے شہنشاہ دہلی کی ایک مرتبہ جو ہے وہ کچھ اختلاف ہو گیا، اور اس کا کہنا یہ تھا کہ وہ آئیں اور جیسے ہر ایک آ کر جو ہے سجدہ کرتا ہے ایسے آپ بھی آ کر جو ہے وہ سجدہ کر کے اور سلام پیش کریں. آپ نے فرمایا کہ جب میں تو یہ کام نہیں کر سکتا، اور اس نے آرڈر جاری کیا کہ صاحب جتنے بھی عمائدین ہیں، حضرت امیر خسرو بھی عمائدین میں شامل تھے، تو کہنے جتنے بھی عمائدین ہیں کوئی شخص جو ہے وہ حضرت محبوب الہی کے خانقاہ پر نہیں جائے گا. اچھا جی، اس کے کیونکہ نہیں کیا، انکار کیا انہوں نے. اور لوگوں نے کہا کہ صاحب جو ہے وہ ان کا لنگر جو تقسیم ہوتا ہے اس لنگر کی وجہ سے جو ہے وہ اس کو فیڈ کرتے ہیں آپ کے یہ عمرہ. اللہ اکبر. اچھا جی. اس نے آرڈر جیسی پاس کیا، آپ کو کے علم میں آیا، آپ نے ارشاد فرمایا کہ لنگر خانے کا خرچ دگنا کر دیا جائے. اللہ اکبر. وہاں وہ روک رہا ہے، لیکن آپ نے کہا کہ بھئی لنگر خانے کا خرچ دگنا کر دیا جائے. اب وہ شہنشاہ دہلی، پھر اس کی آپ کو کوئی پرواہ نہیں تھی. اس نے بہت مرتبہ کہا کہ میں آپ کے پاس چلیں، آپ نہیں آئے تو میں آپ کی خدمت میں آنا چاہتا ہوں. کہا کہ دیکھیں میں عمراء سے ملنے کو جو ہے وہ بالکل جو ہے وہ پسند نہیں کرتا، اگر آپ آئیں گے تو میرے گھر کے 2 دروازے ہیں، ایک سے اگر آپ داخل ہوئے تو میں دوسرے سے نکل جاؤں گا. اللہ اکبر. یعنی فقیری کا یہ عالم. اور حضرت ویسے مجھے معاف کیجئے گا، وہ پبلک ریلیشننگ کا نہیں سوچتے تھے، مطلب ان کے ریلیشن کہیں اور. اللہ اکبر. یعنی ان کے ریلیشن جو ہے وہ جہاں سے ان کا منبع تھا اور علم کا. آپ دیکھیں کہ پوری دنیا میں آپ چلے جائیں اور جتنے بھی آپ کو بزرگان دین ملیں گے، زبانیں ان کی الگ الگ ہوں گی،
पंजाब में चले जाएंगे तो वो पंजाबी ज़बान बोल रहे होंगे, सिंध में जाएंगे तो सिंधी ज़बान बोल रहे होंगे, आप फारस में चले जाएंगे तो फारसी ज़बान बोल रहे हैं, अरबी ज़बान बोल रहे हैं। आप उनका कलाम उठा कर देखेंगे तो एक ही होगा, क्योंकि उनका मंबा एक है। सुभान अल्लाह, बहुत खूब।